محافظ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں زوار کو جب پتہ چلتا ہے کہ پارس غائب ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بہزاد صاحب کی جاب چھوڑ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پارس کو ضرور ڈھونڈے گا، کیونکہ اسے پارس کے گھر سے دور ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ کہیں وہاب درانی اس سب کا فائدہ اٹھا کے پارس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ زوار اچھے سے جانتا ہے کہ وہاب درانی اگر پارس کے پیچھے پڑ چکا ہے تو اس کی ہر ایک ایکٹیویٹی پر اس کی نظر بھی ہوگی، اور زوار کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہاب درانی کی انٹینشنز کا بہزاد صاحب کو پتہ چل چکا ہے۔ زوار کا دوست جب اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اس میٹر میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اب تم وہ جاب چھوڑ چکے ہو، تو پارس جانے اس کا باپ جانے، لیکن زوار اپنے دوست سے کہتا ہے کہ انسانیت کے ناطے میں پارس میڈم کو بحفاظت ان کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہزاد صاحب تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہاب درانی پارس میڈم کو نقصان بہزاد صاحب کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے پہنچانا چاہتا ہے۔ انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہاب درانی کی پارس پر گندی نیت ہے، وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے، جبکہ بہزاد صاحب پہلے سے ہی یہ سب جان چکے ہیں۔ اسی وجہ سے تو وہ پارس کی شادی کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پارس آفتاب کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور یہ شادی کر کے وہ اسے جلد از جلد آفتاب کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری شفٹ کر دینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف بہزاد صاحب کو زیادہ فکر اب اس لیے بھی ہے کہ پارس کا فون مسلسل آف جا رہا ہے، اور پارس نے فون اپنی دوست سلمیٰ کے کہنے پر ہی آف کیا ہے تاکہ بہزاد صاحب کو پارس کی لوکیشن کا پتہ نہ چل سکے۔ دوسری صورت میں سلمیٰ اور اس کے ماں باپ کو یہ فکر بھی ہے کہ اگر بہزاد صاحب کو پتہ چل گیا کہ پارس گھر سے بھاگ کر ہمارے گھر آئی ہے تو پتہ نہیں وہ ہمارا کیا حشر کریں گے۔ کہیں ماضی میں پہلے ہی سلمیٰ کے ماں باپ پر کسی چوری کا الزام لگ چکا ہے، شاید یہ سب کچھ بھی آفتاب اور اس کی ماں یا باپ نے ان لوگوں کو کام سے نکلوانے کے لیے کیا ہوگا۔ اس کے پیچھے بھی کوئی بڑا راز ہوگا، یہ تو خیر ہمیں ڈرامے میں آگے چل کے پتہ چلے گا۔ فی الحال پارس اپنا نمبر آف کر دیتی ہے، جس کے بعد بہزاد صاحب تو پریشان ہوتے ہی ہیں، زوار بھی شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ زوار پہلے پولیس میں رہا ہے تو پولیس والوں کے دماغ زیادہ تیز چلتے ہیں۔ زوار پلان کرتا ہے کہ مجھے سکندر سے پارس میڈم کی تمام دوستوں کا نمبر حاصل کرنا ہوگا، پھر ایک ایک کو کال کر کے یا ان کے گھر پہ جا کے زوار پارس کے بارے میں پوچھے گا، اور اگلے بندے کی بات کرنے کے انداز سے ہی زوار کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، اور یوں بالآخر زوار سلمیٰ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب سلمیٰ بھی زوار کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہے، دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب زوار زبردستی اندر داخل ہوتا ہے تو پارس زوار کو وہاں دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کا پہلا شک یہی ہوتا ہے کہ شاید ڈیڈ نے زوار کو مجھے ڈھونڈنے کا کہا ہوگا اور سلمیٰ کے گھر کا ایڈریس بھی انہی نے دیا ہوگا۔ لیکن زوار جب بتاتا ہے کہ میں اپنے طور پر آپ کو تلاش کر رہا تھا کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، جبکہ پارس صاف کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت واپس نہیں جاؤں گی۔ جس طرح ڈیڈ نے زبردستی آفتاب کے ساتھ میری منگنی کروائی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسی طرح زبردستی اس کے ساتھ میرا نکاح نہ کرا دیں۔ میں جس شخص کو 5 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ یہاں پر زوار پارس کو بتا دیتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی تو یاد رکھیں کہ آفتاب نے بھی اپنے بندے آپ کی تلاش میں لگا رکھے ہیں، اور وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی زوار پارس سے وعدہ کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آفتاب سے کبھی شادی نہیں ہوگی بلکہ یہ منگنی بھی بہت جلد ختم کروا دوں گا، تو آپ کو ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کر کے واپس چلنا چاہیے۔ لیکن پارس جو اپنی خالہ ماہرخ سے پہلے ہی امریکہ کی ٹکٹس کروانے کا کہہ چکی ہے، زوار سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ میں کل صبح ہی امریکہ جا رہی ہوں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر پارس نے ایٹ دا اینڈ امریکہ ہی جانا تھا تو درمیان میں یہ بھاگنے والا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی،
کیونکہ اسے گھر والے ایئرپورٹ ہی تو چھوڑنے جا رہے تھے۔ خیر اب زوار پارس کی ایک نہیں سنتا، زبردستی اس کا بازو پکڑتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے، اور یہاں پر سلمیٰ اور اس کے گھر والوں کو بھی شک گزرتا ہے جیسے زوار اور پارس کے مابین کچھ چل رہا ہو، جبکہ دوسری طرف آفتاب ہے جو چیخ چیخ کے سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ پارس زوار کے پاس ہی ہے، اور زوار بہت تیز ہے، اسے اندازہ تھا کہ ہم پارس کو ڈھونڈتے ہوئے اس تک جائیں گے، تبھی اس نے اپنے گھر میں پارس کو رکھا ہی نہیں بلکہ اس کے رہنے کا کہیں اور بندوبست کیا ہوگا۔ اور ساتھ ہی آفتاب ایک اور پھل جھڑی چھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ زوار اور پارس کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ فی الحال تو چونکہ یہ بات وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کہتا ہے تو شاہین کو تو آفتاب کی کسی بات پر یقین نہیں آتا، بلکہ وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنے ماموں کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو دوبارہ یہ بات اپنی زبان پر مت لانا۔ لیکن چونکہ آفتاب نے اپنے بندے پارس کو ڈھونڈنے پر نہیں بلکہ زوار کے پیچھے لگا رکھے تھے کہ وہ جہاں جہاں جاتا ہے مجھے پل پل کی خبر دو، اور یوں جب زوار پارس کو سلمیٰ کے گھر سے لے کر باہر نکلتا ہے تو آفتاب کے بندے فوراً اسے بتا دیتے ہیں کہ پارس سچ میں زوار کے ساتھ ہی ہے۔ اب آفتاب اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ ہمیں فوراً ماموں کے گھر جا کر اس ساری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے، اور پھر یہ لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آفتاب غصے سے اپنے ماموں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ پارس کہیں اور نہیں گئی، وہ زوار کے پاس ہی ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر جس طرح بہزاد صاحب ریلیکس نظر آتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ شاید سکندر پہلے ہی بہزاد صاحب کو بتا چکا ہے کہ زوار پارس میڈم کو ڈھونڈنے پر لگا ہوا ہے۔ تو مزہ تو تب آئے کہ بہزاد صاحب اس آفتاب کی بولتی بند کرتے ہوئے کہیں کہ زوار نے میرے کہنے پر ہی پارس کو ڈھونڈا ہے، اور میں زوار پر اپنے سگے رشتہ داروں سے بھی زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں۔ تو ناظرین ویسے تو محافظ ڈرامہ جب سٹارٹ ہوا تھا کہانی بہت دلچسپ تھی، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ اسے بہت زیادہ گھسیٹا جا رہا ہے اور کافی چیزیں ان لاجیکل بھی لگتی ہیں۔ چلو سلمیٰ پارس کی دوست نکل آئی، یہ سمجھ آتی ہے کہ سلمیٰ کے ماں باپ نے بچپن میں پارس کے گھر کام کیا ہے اور وہیں پارس اور سلمیٰ کی دوستی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد تو پارس امریکہ چلی گئی تھی، اور امریکہ سے واپس آنے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کے شہر میں نہیں رہی بلکہ اپنی خالہ ماہروخ کے ساتھ کسی اور سٹی میں رہی۔ تو اب پارس کی دوستیں کہاں سے آ گئیں جو اس کی ہم عمر بھی ہیں، اور لگتا ہے کہ بہت ہی بیسٹ فرینڈز ہیں جن کے ساتھ پارس لاسٹ ڈیز میں پارٹیز کرتی پھر رہی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ جب پارس کے باپ بہزاد کو پتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کی دشمنی کی نظر ہوئی جان سے چلی گئی اور اب پارس کی جان کو بھی اس شہر میں خطرہ ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کو خود سے دور رکھنے کے وہ خود بھی تو اس شہر کو چھوڑ کے کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک شفٹ ہو سکتا ہے نا، جبکہ وہ اتنا امیر کبیر انسان بھی ہے۔ تو یہ تو بتا دیا کہ پارس کو اپنے ساتھ رکھنے کے پیچھے کیا مجبوری ہے، لیکن ایسی کون سی مجبوری ہے جو بہزاد صاحب کو اس شہر یا اس ملک سے نکلنے نہیں دے رہی۔ تو آج کی ایپیسوڈ تھوڑی سلو ہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے جب پارس اور زوار میں محبت کا سلسلہ شروع ہو تو ڈرامہ مزید انٹرسٹنگ ہو جائے۔ آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے جب پارس زوار سے محبت کرنے لگے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔